ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ سب پر احسان عظیم فرمایا کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوا۔ رمضان المبارک کی خصوصی عمل، روزے کے فوائد اور حکمتیں میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایمان کا ذائقہ نصیب فرمائے، جس کی وجہ سے انسان کو نیک اعمال کی لذتیں نصیب ہوتی ہے، چاہے وہ تلاوت کا ذائقہ ہو، سخاوت کا ہو، ذکر اذکار کا ہو، لوگوں کی مدد کا ہو، یا پھر نوافل نماز حج و عمرہ زکوٰۃ دینے کا، اور اسی طرح روزہ رکھنے کا ایک خاص ذائقہ ہے جو ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ ایمان کا ذائقہ نصیب فرمائے۔ اس حوالے سے تقریباً 40 کتابیں، اس کا خلاصہ مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اس عظیم عمل کی قدر و قیمت ہمارے دلوں کے اندر اور مزید راسخ ہو جائے۔ ڈاکٹر محمد محمود احمد، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے روزہ اور انسانی صحت۔ یہ ایک معلوم مسئلہ ہے کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے دنیا میں جس کا علاج اللہ تعالیٰ نے نازل نہ فرمایا ہو۔ لوگوں کو وہ معلوم نہ ہو تو وہ لوگوں کی کمزوری ہے، ورنہ علاج دنیا کے اندر ہر بیماری کا موجود ہے۔ تو بیماریوں کے علاج کے لیے بہت سے اسباب اور طریقے ہیں۔ تو اس کتاب میں کہا گیا ہے کہ روزے کی وجہ سے انسانی معدہ اور جگر، اس پر بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں اور اس کی حفاظت ہوتی ہے اور قوت مدافعت انسان کا بڑھ جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے معاشی اثرات کے نام سے ایک کتاب ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ رمضان کے اندر لوگ کثرت سے زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو معاشرے کے اندر بہت زیادہ خیر پھیل جاتا ہے، اور اس مال و دولت کے چکر میں آنے سے غرباء کو مدد ملتی ہے، مساکین کی مدد ہوتی ہے اور ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ لوگوں کے مال میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو مانگتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو کہ مستحق ہے لیکن اس کے باوجود مانگتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ ایسے مستحقین کو نشانیوں سے ہم جان سکیں، جیسے رب العالمین نے فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض
یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم۔ کچھ لوگ اللہ کی دین میں ایسے مصروف ہو چکے ہیں کہ وہ تجارت، کاروبار وغیرہ، کسب معاش نہیں کر سکتے ہیں، تو نشانیوں سے ایسے لوگوں کو معلوم کیا جائے گا، اور ان کا حق ہے کہ آپ صدقات وغیرہ ان کو دو، ان کی مدد کرو، ان کو نشانیوں سے جانو، گرچہ وہ آپ سے مانگے نہیں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے روزہ اور تزکیہ نفس کے نام سے، پروفیسر سعید الرحمان نے کتاب لکھی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سارے جذبات جس میں شدید قسم کا جیسے خواہش پرستی ہے جو انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، اسی طرح غصہ ہے جو انسان کو بڑے بڑے مصائب کا شکار کر دیتی ہے، تو جذبات پر قابو پانے کے لیے روزہ ایک بہت ہی بہترین عبادت ہے اور بہترین طریقہ علاج ہے۔ قد افلح من تزکا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے جو نفس کو پاک کر لیتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، یہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے، خیر و برکت والا اور فائدوں والا بن جاتا ہے۔ تو سیلف کنٹرول انسان کے اندر آ جاتا ہے، اپنے آپ کو قابو کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر علماء کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے بھی شدید دو قسم کے خطرات ہوتے ہیں۔ جب وہ لالچ میں آتے ہیں تو وہ حق سے پھر جاتے ہیں، یا جب وہ ڈر جاتے ہیں تو حق سے پھر جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں قسم کے جذبے، اس پر انسان قابو رکھ سکتا ہے جب وہ روزہ دار ہو، کیونکہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی معیت آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی خصوصی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے روزے کی سماجی حکمتیں اور معاشرتی اصلاح، یعنی روزے کی وجہ سے انسان کے اندر بھائی چارہ اور ایثار کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو ان جذبات کا تعلق دوسرے لوگوں سے ہوتا ہے۔ تو جب انسان کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائے کہ جب وہ سارے مسلمانوں کو ایک جسد واحد کی طرح سمجھے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور اسی طرح ایک عمارت کی مانند ہے کہ ایک پتھر دوسرے پتھر کو مضبوط کر رہا ہے، اور جسم کے اندر اگر کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ جذبہ بھی روزے کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت بڑا مسئلہ خرابیوں کی جڑ وہ ہے بے احساسی، کہ لوگوں کے اندر احساس نہیں ہوتا، وہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی، کوئی مر رہا ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے پاس کھانے کا کچھ ہے نہیں ہے، بیمار ہے، ان کے مسئلے مسائل چل رہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے مسائل میں بہت زیادہ پڑ جاتا ہے معاشرہ، اور جب روزہ انسان رکھتا ہے تو اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، اور احساس کی صفت جس کے اندر ہو تو اللہ کی شکر ادا کرے، یہ رحم کی ایک نشانی ہے۔ اگر انسان کے اندر احساس نہیں ہے گویا وہ رحم سے محروم ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے جدید طب اور روزہ، فوائد اور ثمرات، ڈاکٹر شاہد اطہر نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ روزہ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے، تو دل کو شفا دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ زیادہ سبب جو دل کی بیماریوں کا بنتا ہے تو وہ غصہ ہے، اور روزہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے ایک کتاب لکھی ہے رمضان المبارک میں خواتین کی تربیت، اور اس میں وقت کی نظم و ضبط، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے، اور مثالیں دی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر نماز وقت پہ فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اسی طرح روزے ایام معدودات، اسی طرح حج ہے الحج اشہر معلومات۔ تو یہ ساری عبادتیں انسان کے اندر وقت کی پابندی پیدا کرتے ہیں،
اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسائل کا جو انسان شکار ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتا۔ قرآن میں بار بار اوقات کی قسمیں کہی گئی ہے، والعصر، عصر کی قسم، والشمس وضحاها، اسی طرح واللیل والفجر، یہ اہمیت بیدار کرنے کے لیے اور پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اگر قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت کے لیے کہ لوگ بیدار ہو جائے، اس کے بارے میں سوچے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی وہ کوشش کرے۔ تو جب وقت کی پابند ہو جائے انسان تو بہت زیادہ خیر و برکتیں یہ حاصل کر لیتا ہے اور بہت سارے کام جو ہے وہ آسانی سے سر انجام دیتا ہے اور وقت پر اس کو مکمل بھی کرتا ہے اور شروع بھی کرتا ہے، ادا بھی کرتا ہے۔ ایک اور کتاب ہے روزہ اور شوگر کے بارے میں، یہ ڈاکٹر احسن صدیقی نے لکھی ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ جو انسولین ہے اس کی حساسیت کو روزہ بہتر کرتا ہے اور جس کی وجہ سے شوگر کنٹرول ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی آیا کہ کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، قرآن نے بھی یہ ذکر کیا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ اسی طرح قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کھاؤ پیو لیکن فساد نہ کرو۔ تو یہ جب ایک حد سے ہمارا کھانا پینا وہ گزر جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، تو انسان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ جب سلف صالحین کے واقعات کو دیکھتے ہیں روزے کے حوالے سے تو وہ یہ چیزیں نہیں ہوتی جیسے آج کل ہمارا معاملہ چل رہا ہے کہ افطاری کے بعد سے لے کر سحری تک بس بار بار کھا رہے ہیں، اتنا کھا رہے ہیں کہ نمازیں نہیں ہو رہی ہے، پھر سارا دن سو رہے ہیں اور سستی پیدا ہو گئی ہے، نماز کی پابندیاں نہیں ہے، تلاوت کا اہتمام ہو نہیں ہے، ذکر اذکار، باقی سارے جو اعمال ہیں اس مہینے میں لوگوں کی مدد کے لیے گھومنا پھرنا، یہ کچھ بھی پھر نہیں ہوتا کیونکہ وہ مسلسل کھا رہا ہے اور پی رہا ہے۔ تو اسراف سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک کتاب روزے کے حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے لکھی ہے، اسلامی روزہ اور مغربی سائنسی تحقیقات، اور اس میں تو انہوں نے بہت زیادہ تفصیل بیان کی ہوئی ہے کہ روزے کے کس قدر زیادہ فوائد ہیں۔ لیکن ایک اس آیت کے بارے میں آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اندازے سے اور ایک وزن میں پیدا کیا ہے، بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، تو روزہ انسان کو اس اصل حالت میں رکھتا ہے، خراب ہونے سے اور اس اعتدال سے ادھر ادھر ہونے سے روزہ اس کو بچاتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں تو وہ صحت مند بھی رہتے ہیں اور اسی طرح اپنے نفس کو قابو میں بھی رکھتے ہیں، ہر طرح کے مسائل سے وہ بچے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد محمود مشہور شخصیت ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے روزہ اور قلب کی صحت، دل کی صحت کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ روزہ جو ہے کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے، کم کرتا ہے اور دل کے دورے کے خطرات کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ روزے سے شریانوں کی صفائی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ اس طرح کی یہ جو کتابیں ہیں یہ اس لیے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھ رہا ہوں، ہم سنتے رہیں، ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی عمل کی حکمت ہمیں معلوم ہو جائے تب جا کے ہم وہ عمل کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، لازمی نہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کا حکم دے دیا ہے تو وہ فوائد سے اور حکمتوں سے بھرپور ہے۔ یہی بات کافی ہے کہ الحکیم اللہ تعالیٰ نے جو حکمت والی ذات ہے، اللہ نے کسی کام کا کہہ دیا ہو تو وہ فائدوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ حکمتیں اور فائدے اگر ہمیں کچھ معلوم ہو جائے تو ہمارے دلوں کا اطمینان بڑھ جاتا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، اس کو اپنے ساتھ عادی بناؤ، پھر اس کو ذبح کرو، اس کے ٹکڑے پہاڑوں پر رکھو، پھر اس کو آواز دے دو، وہ آپ کی طرف دوڑ کے آئیں گے۔
آپ دیکھ لو گے کہ مردہ کس طرح زندہ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ جو میں مانگ رہا ہوں تو دل کی اطمینان کے لیے مانگ رہا ہوں، ایمان ہے میرا، دل کو مطمئن کے لیے میں مانگ رہا ہوں۔ اور یہ سکون قلب جو ہے، اطمینان، دل کی اطمینان، دل کا سکون، سکینہ، یہ دین کے ان چیزوں کی سے ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر، ایمان والوں کے دلوں کے اندر، مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ پیدا ہو جائے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان وہ نصیب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک کتاب ہے رمضان صبر و شکر کا تربیتی نصاب۔ یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار کیا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ آپ تعجب کر سکتے ہو، یا تو اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ صبر کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے، اور یا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ خوشیاں لاتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، آسانیاں لاتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور اس شکر میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مومن کی پوری زندگی خیر ہی خیر ہے۔ کیوں؟ زندگی میں یا تو غم آتے ہیں یا خوشیاں آتی ہے، مصیبتیں اور نعمتیں آتی ہے، اور مومن اس کے لیے دو ہی کام کرتا ہے، یا صبر کرتا ہے اور یا شکر کرتا ہے۔ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، ناشکری نہیں کرتا، کیونکہ بے صبری سے انسان کی مشکلات اور بڑھ جاتے ہیں، مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں، اور شکر کرنے سے انسان کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ اسی طرح عربی کتابیں ہیں اسرار الصیام الجسدیہ والنفسیہ، حکمت اور فائدے اس میں ذکر کیے ہیں کہ روزہ انسان جب زیادہ مادہ پرست ہو جائے، یعنی جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ بئس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصۃ، کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ درہم و دینار کے بندے بن جاتے ہیں، چادروں، موٹی اور باریک چادروں کے بندے بن جاتے ہیں۔ آپ ان کو کچھ دو تو وہ خوش ہوتے ہیں، اگر آپ نے ان کو کچھ نہیں دیا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان کے سارے معاملات صرف پیسے کی وجہ سے۔ تو جب انسان کے دل کے اندر صرف مادہ پرستی آ جائے، وہ یہی سوچتا ہے 24 گھنٹے گھر بنانی ہے، گاڑی خریدنی ہے، اتنے پیسے جمع کرنے ہیں، کپڑے خریدنے ہیں، یہ فلاں قسم کے کھانے کھانے ہیں، جائیدادیں بنانی ہیں، پلاٹس لینے ہیں، سارے ان کی سوچ وہ دنیا پرستی کے ہوتے ہیں، مادہ پرستی کے ہوتے ہیں۔ تو رمضان انسان کے اندر مادہ پرستی کے اس مرض کو توڑتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی محبت برائیوں کی جڑ ہے، وہ محبت جو انسان کو اللہ اور رسول کی اطاعت سے دور کر دے۔ یہ بات یاد رکھیں، مولانا روم سے کسی نے پوچھا کہ چیست دنیا، یہ دنیا کیا ہے جس کی قرآن و حدیث میں برائیاں بیان ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا از خدا غافل بدن، مختصر جواب دیا، جب آپ اللہ سے غافل ہو جاؤ یہ دنیا پرستی ہے، یہ دنیا ہے۔ معلوم ہوا اگر آپ کے پاس کروڑوں روپے ہو، آپ کے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں ہو، لیکن آپ اللہ کو بھولے نہیں ہو، آپ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگے ہوئے ہو، آپ فرائض اور نوافل ادا کر رہے ہو، رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ایسے کاروباری لوگ، ایسے تاجر لوگوں کی صفت کی ہے، بیان کی ہے کہ وہ تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نمازوں سے غافل نہیں ہوتے، اللہ کی ذکر سے غافل نہیں ہوتے، قیامت کے خوفناک دن سے غافل نہیں ہوتے، آخرت کی فکر میں وہ لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے الصوم و تجدید الخلایا، یہ بھی بہت اہم کتاب ہے، اور اس میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جسم کے اندر جو خلیات ہیں جو خراب ہو چکے ہوتے ہیں،
تو روزہ ان خلیات کو جسم سے باہر نکالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ خراب چیزیں جب جسم سے نکلتی نہیں ہیں تو یہی جو آگے جا کے السر اور کینسر اور ٹیومر یہ اس طرح کی چیزیں اس سے بنتی ہیں۔ تو روزہ جو ہے نا اس کے لیے بہت ہی بہترین کام کرتا ہے کہ مردہ اور کینسر زدہ خلیات کو ختم کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے اثر الصیام علی الجہاز الہضمی، روزہ معدے اور آنتوں کی سوزش اور زخموں کو ٹھیک کرتا ہے۔ جسم کے اندر، ہمارے پیٹ کے اندر اگر زخم بن جائے ایک ہی جگہ پر تو وہ چیزیں، وہ زخم اگر اس کا علاج نہ ہو تو پھیلتا رہتا ہے اور مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ تو روزے کی وجہ سے نظام ہاضمہ وہ ٹھیک رہتا ہے، پیٹ کی خرابیاں وہ دور ہوتی ہے، آنتوں کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں وہ دور ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ بہت سارے برتن بھرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی برتن میں گھی ہے، کسی برتن میں آٹا ہے، کسی برتن میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے قسم کے برتن ہیں، اس میں کلر پڑا ہوا ہے، سیمنٹ پڑا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سارے برتنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برا جو برتن ہے وہ پیٹ، جس کو لوگ بھرتے ہیں، تو یہ بھرنے کے لیے نہیں ہے کہ بندہ اس کو پورا بھرا کرے، یہی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ تو روزہ جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک بہترین علاج ثابت ہوتا ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے کہ پیٹ کو بھرنے سے وہ روکا جائے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے الاعجاز العلمی فی الصیام، اس میں روزہ انسانی حیاتیات اور فطرت اس حوالے سے اس میں تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ایک کتاب ہے الصیام والصحۃ النفسیہ، کہ روزہ سے نفسیاتی بیماریاں وہ ختم ہوتی ہے اور انسان نفسیاتی طور پر صحت مند رہتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے، اور روزہ بھی صبر ہے۔ اور جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے تو وہ ان نفسیاتی کمزوریوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ ذہنی خلفشار آج کل آپ دیکھیں ہر ایک کہہ رہے کہ ڈپریشن ہے، یہ ہے، وہ اداس ہوں، خواہ مخواہ کا لوگوں سے ملنا جلنا اس نے ترک کیا ہوتا ہے، یا لوگوں پہ شکوک و شبہات کر رہا ہوتا ہے، سارے لوگ میرے خلاف ہیں، اس طرح کے خودکشی کی خیالات اس کے دل کے اندر آ رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے مسائل، فضول چیزوں سے، عام چیزوں سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو یہ میں پنکھے کے نیچے نہیں بیٹھتا، پنکھا نہیں چلاؤں گا، یہ میرے اوپر گر جائے گا، پل کے اوپر میں نہیں چڑھوں گا، میں اس سے گر جاؤں گا، یہ پل گر جائے گا۔ تو عجیب و غریب قسم کی ان کے اندر خوف ہوتے ہیں، کوئی انجیکشن سے ڈر رہا ہوتا ہے، کوئی لفٹ کے اندر چڑھنے سے اس سے ڈر رہا ہوتا ہے، طرح طرح کے خوف کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہ انسانی جسم کے اندر جو نظام ہے اس میں کچھ خرابی کی وجہ سے یہ بیماریاں لگتی ہیں، لیکن اکثر جو ہے نا وہ سوچ کی وجہ سے لگتی ہے۔ اور سوچ کا علاج وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بندہ کثرت سے کرے، نماز کی پابندی کرے، اہتمام کرے، روزے رکھا کرے، تو اس طریقے سے وہ نفسیاتی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ اسی طرح روزہ انسانوں کی، مسلمانوں کی وحدت کا ایک بہت بڑا سبب ہے، مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کا ایک سبب ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے اندر جو شخص عمرہ کرتا ہے تو اس کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جس طرح حج میں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں ساری دنیا سے، تو رمضان میں لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں عمرے کے لیے ساری دنیا سے، اور بے پناہ رش وہاں پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مسجد آباد ہو جاتی ہے، اور چاہے امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی زبان بولنے والے لوگ ہو،
ایک ہی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح افطار کے لیے بیٹھتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تو مسلمانوں کی وحدت اور اجتماعیت کا بھی یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ایک پوری کتاب اس بات پر لکھی گئی ہے کہ موٹاپا جو ہے وہ دنیا کے لیے بہت خطرہ بنا ہوا ہے، تو اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ روزہ اس کے لیے علاج، روزہ بہترین علاج۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور کھانے کی جگہ پانی زیادہ پیتا ہے تو وہ وزن اس کا خود بخود جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈال ہے، اور اس پر کتاب لکھی ہے حکمت التشریع فی الصیام، تو اس میں وضاحت کی ہے کہ یہ ڈال انسان کے لیے 3 قسم کا ہے۔ ایک تو یہ بد اخلاقیوں اور گناہ سے بچ جاتا ہے، دوسرا یہ بیماریوں سے بچ جاتا ہے، تیسرا دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے، کیونکہ روزہ انسان کے اندر کنٹرول پیدا کرتا ہے۔ جب یعنی سوچنے کی بات ہے، کھانا پینا بالکل جائز حلال کھانا پینا جو ہم روزمرہ زندگی میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، روزے کی وجہ سے ہم وہ نہیں کھاتے نہیں پیتے ہیں۔ تو جب حلال چیزوں سے ہم پرہیزگاری کرتے ہیں روزے کی وجہ سے، تو جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہوئی ہے کہ یہ حرام چیزیں ہیں، یہ سور کھانا، یہ خنزیر کا گوشت کھانا، یہ مردار کھانا، یہ جوئے کا مال، یہ نشے کا مال، یہ سارا حرام ہے، ڈکیتی کے، چوری کے، خیانت کے مال وہ حرام ہے، تو پھر ہم اس سے کیوں نہیں بچیں؟ افسوس کی بات یہ، بعض جگہوں پر بعض بازاروں میں لاٹریاں لگی ہوتی، جوا ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر اس میں چیزیں ان کو لوگ مل رہی ہوتی ہے، وہیں پہ جا کے لوگ گھر پہ وہ شربت اور چیزیں کھا کے افطار کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنا پتہ نہیں ہے کہ حرام چیزوں سے روکنے کے لیے ہی روزہ آیا ہوا ہے۔ روزے کا مقصد یہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ میں نے خطبے کے شروع میں آپ بھائیوں سے یہ غرض کی کہ بہت ساری کتابیں صرف اس ایک عمل پر، روزے پر، یعنی روزے کی حکمتیں، روزے کے فوائد، اس پر لکھی گئی ہے، دنیا کی ہر زبان میں لکھی ہوئی ہے۔ پچھلے جمعے میں نے آپ بھائیوں سے کہا تھا کہ یہ روزہ صرف مسلمانوں کا عمل نہیں ہے، ہر مذہب میں روزہ کسی نہ کسی طریقے سے رکھا جاتا ہے، اور یہ روزہ صرف آج کل کے مسلمانوں کے لیے یا اس امت کے لیے نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلی امتوں پر بھی روزہ جو ہے فرض کیا گیا تھا۔ اس رمضان کے اندر کوشش کریں سب ساتھی اپنے گھروں کے اندر اس کی ترغیب دیں کہ زکوٰۃ کا وہ حساب کتاب کر لیں اور جتنا وہ بن رہا ہے زکوٰۃ ادا کیا کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہر انسان کو یاد رہتا ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ جو مال آپ کے پاس ہے آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہو اور اس پہ سال گزر جاتا ہے تو پھر آپ زکوٰۃ دیتے ہو، لیکن اگر کسی نے شروع نہیں کیا، اس بات کا اہتمام ہی نہیں کیا کہ سونے چاندی پر بھی، گھر پہ جو سونا پڑا ہو اس پہ بھی زکوٰۃ دینا ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہے تو اس سونے سے فروغ کر کے زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن دینی ہوگی۔ اسی طرح اس بات کا سوچے اگر کسی پر حج فرض ہو چکا ہے تو وہ اس کا وہ لحاظ کرے، حج کے لیے اگر اس سال نہیں تو اگلے سال سے ارادہ بنائے، یہ نہیں کہ اب پلاٹس کے پلاٹس ہم خرید رہے ہیں۔ حج کی فرضیت کیا ہے
کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہو کہ آپ جا سکو اور واپس آ سکو، اور یہاں جو بچے 3 بچے گھر گئے ان کو خرچہ آپ نے چھوڑا ہو کہ وہ 30-40 روز جو آپ وہاں گزارتے ہو یہاں یہ لوگ خرچہ پورا کریں، تو لوگوں کے پاس اس سے زیادہ پیسے آ جاتے ہیں، 30 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ، لیکن وہ کبھی کوئی اسلام آباد میں پلاٹ لے رہا ہے، کوئی لاہور میں لے رہا ہے، کوئی گوادر میں لے، کوئی بحریہ ٹاؤن میں لے رہے ہیں، پلاٹس پہ پلاٹس خریدے جا رہے ہیں، حج کی فکر نہیں ہے، حج ادا نہیں کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح روزوں کے اندر دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ کریں، اذان اور اقامت، سحری کے وقت، افطاری کے وقت، اذان اور اقامت کے درمیان دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ دعا سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور جو لوگ دعائیں نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ اس پہ غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ اور قرآن کی تلاوت اس کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔